محمد رئیس احمد، نمبر شمار 23 محمد رئیس احمد، دور حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں۔ نمبر 23 محمد رئیس احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، صدق اللہ العظیم۔ کہ یارب التجا ہے کرم تو اگر کرے، کہ یارب التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان پہ جو دل پہ اثر کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا عنوان علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایک ایسا ہمارا عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتے کی داستان، ایک سال کا افسانہ، ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری شان شوکت اور ترقی کا آغاز میں مضمر ہے۔ میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو ڈانٹ پلائی ہے، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے علماء اور ان کے پیشوا ان کو مقتدا بری باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا وہ عمل ہے جس کو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت ہم سب کو سبق اور دعوت فکر دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، تو بتاؤ امت کی اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ معاشرے کے فساد کو ختم کون کرے گا؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے، وہ کون سی زہریلی جراثیم ہے جو ہمارے ماحول میں موجود نہیں، بددینی ہمارے اندر پھل پھول رہی ہے، بے حیائی ہمارے نوجوانوں کی بدل پر وان چڑھ رہی ہے، سستی اور کاہلی پر ہم فدا ہے، شراب ہماری گھٹی میں ہے، قمار بازی اور حرام خوری ہماری فطرت ثانیہ مل چکی ہے، اسراف مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، کر پھونک کر تماشا دیکھنا ہماری علامت قرار پایا ہے۔ معاشرے کے فساد کے تسلسل کا یہ عالم ہے کہ صدیوں پہلے خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ اینٹ شوریج کے در دور قوم قمری بینم، اینٹ شوریج کے در دور قوم قمری بینم، ہم آفاق پقت فتنہ شرمی بینم۔ ترجمہ، میں اس دور میں کیا شر و شغب دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا فتنہ فساد سے بھر چکی ہے۔ سامعین کرام، مسلم معاشرے کی زبان عالی بھی عجیب و غریب ہے، اس نے عروج زبان کے دستور بدل کر رکھ دیا۔ ہر شب تاریخ کے بعد فجر کا سپیدہ نور پر آمد ہوتا ہے، ہر چمن خزانہ کا ستم سہنے کے بعد باہر کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، ہر سمندر میں موج کے بعد طوفان آتا ہے، ہر سال دریا اترتا ہے اور چڑھتا ہے، لیکن حضرتا جب سے ہمیں خزانے کی لگی باہر چکنی نصیب نہیں ہوئی، صدیاں گزر گئی، ملت اسلامیہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خون کی آنسو بہا رہی ہے، ہلاکت کی داہنے پر کھڑی ہے، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاس بنو، غفلت کے پردے کو چاک کرو، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرو، اپنے اندر خواجہ معین الدین چشتی کا درد جگر پیدا کرو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عزم استقلال، مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز خطابت پیدا کرو اور جامعہ کمالات بن کر امت کی دستگیری اور رہنمائی کرو۔ امت کی کشتی بھور میں ہے، مغربی طوفان ضبط ہے، آپ بھی کشتی کو ساحل سے لگا سکتے ہیں، آپ کی حیثیت اللہ کی ہے، آپ نا خدا ہے۔ اگر آپ نے بے انتفاضی کو یاد رکھی، پوری امت کی کشتی غرق آپ پہ ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ امت کن حالات سے دوچار ہے اور کس لادینیت کی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، کتنے لوگ بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں یہ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی گیت نہیں گا رہا ہوں، بلکہ اپنے دل کا ٹکڑا سنا رہا ہوں، زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہوں۔ کہ یہ رونے کا مقام نہیں ہے، کہ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ لعنت ہے ہماری زندگی پر جو کسی کو کچھ کام نہ آ سکے۔ ہم کیسے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں فساد اور بگاڑ اس وقت آئے گا جب تک امت کے علماء کے اندر فساد آئے گا، اور جب تک امت کے علماء ہدایت پر ہوں گے اس وقت تک کہ امت کسی فقط کا شکار نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو ادھر ادھر کی نبات کر پتا قافلہ لوٹا ہے کیوں، تو ادھر ادھر کی نبات کر پتا قافلہ لوٹا ہے کیوں، تو تیرے ضرور سے گلا نہیں دے رہے بری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلبہ عزیز